اور دوسری بات اس حوالے سے یاد رکھیں کہ ہم اپنی اولاد کو نماز پڑھنے کا کہتے ہیں، ہم اپنی اولاد کو اچھے کام کرنے کا کہتے ہیں، وہ کیوں نہیں کرتی؟ وہ اس لیے نہیں کرتی ہے کہ ہمیں ان سے ان کاموں کو کروانے کا طریقہ نہیں آتا. سمجھ آ رہی نا؟ ہمیں اولاد سے ان کاموں کو کروانے کا طریقہ نہیں آتا، اولاد کو نماز کی عادت ڈلوانے کا طریقہ نہیں آتا، اولاد کو اچھے کام کروانے اور برائی کو چھڑوانے کا طریقہ نہیں آتا. ہم ڈائریکٹلی اولاد کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ بھی چلو نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھو. اور بھائی نماز پڑھانے سے پہلے یہ تو بتاؤ کہ نماز چیز کیا ہے، یہ تو بتاؤ کہ نماز چیز کیا ہے، عبادت کہتے کس کو ہیں، اور عبادت ہم کر کس کے لیے رہے ہیں. کون سی ایسی ذات ہے کہ جس کے سامنے ہم روزانہ 5 وقت اپنی پیشانی زمین پر رکھ کر اپنا ناک رگڑ کر اس کے حمد و ثنا بیان کرتے ہیں؟ وہ کون سی ایسی ذات ہے؟ اس ذات کے بارے میں ہم اپنی اولاد کو بتایا؟ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے؟ اللہ کی معرفت ہم نے اپنی اولاد کو سکھائی ہے. ہم امتی کس کے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا ہے، صحابہ کرام کے بارے میں بتایا ہے، دین کے مزاج کو اپنے اولاد تک پہنچایا ہے، دین کی لذت کو اور دین کی مٹھاس کو کیا ہم نے اپنی اولاد تک پہنچایا ہے؟ جب یہ کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ہوم ورک ہی نہیں ہے، اور ڈائریکٹلی ہم اپنی اولاد کو یہ اگر کہنا شروع کر دیں کہ بھی چلو نماز پڑھو، تو کیسے آئے گی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو سب سے پہلے ہمیں ان چیزوں کا بندوبست کرنا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو بتائیں، ان کا ذہن بنائیں کہ ہمیں پیدا کس نے کیا ہے. اے فار ایپل تو پڑھا دیتے ہیں، اے فار اللہ کوئی نہیں پڑھاتا. بی فار بال تو پڑھا دیتے ہیں، بی فار بسم اللہ کوئی نہیں پڑھاتا. ہیں بھائی، یہ تلخ حقیقت ہے ہمارے معاشرے کی. سنت کا طریقہ کیا ہے؟ اولاد کے پیدائش کے بعد، اس کے عقیقے کے بعد یہ کوشش کی جائے کہ بچے کے زبان سے سب سے پہلے نکلنے والا لفظ اللہ ہو. یہ تو ہم کوشش ہی نہیں کرتے. اور بعض ایسے بدبخت ہیں کہ بچے کو پہلا لفظ گالی سکھاتے ہیں. یہ ان کی خاندانی اور ان کی حسب نسب اور ان کی بدنسلی پر دلالت کرتا ہے. ہمارے ایک دن یہاں میں کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے، وہ بچہ گالی نکال رہا تھا، لڑکے انجوائے کر رہے تھے. وہ کوئی نیا بندہ آتا تھا، اس کو بلاتے تھے، کہتے تھے اس کو سنو، اس کو سنو، اس کو کہتے تھے پھر کہو، وہ پھر گالی نکالتا تھا. تو جب بچے کو ان چیزوں میں پروموٹ کریں گے، بچے کو ان چیزوں میں حوصلہ افزائی کریں گے، تو بچہ کیسے نیک بنے گا؟ اولاد کی تربیت کیسے ہوگی؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو آج کل اولاد نماز کے لیے اس لیے نہیں آ رہی، اولاد اللہ تعالیٰ کی حکموں کی فرما برداری اس لیے نہیں کر رہی کہ ہم نے بچپن میں اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت ہی نہیں دی. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ بچپن میں ہم نے اس کو اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں دی. چھوٹی چھوٹی چیزیں ایسی ہیں کہ جن کی وجہ سے ہم اولاد کو سکھا سکتے ہیں. کوئی غلط کام کیا، بیٹا اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. اچھا کام کیا، بیٹا آپ کو ثواب ملے گا. یہ ساری وہ چیزیں ہیں جن کے ذریعے سے بچہ موٹیویٹ ہوتا ہے، اس کو پتہ چلتا ہے کہ بھئی ہم کون ہیں، ہمیں پیدا کس نے کیا ہے. بچے ضد کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. بچے نے جھوٹ بولا ہے، اللہ تعالیٰ ناراض ہو جائیں گے. بچہ سچ بول رہا ہے، اس کو اپریشیٹ کریں کہ بیٹا اللہ تعالیٰ آپ سے خوش ہو جائیں گے. کرامن کاتبین موجود ہیں، اس کو بتائیں اس طرح والا جو فرشتہ ہے جب نیکی کرو گے وہ لکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کو بتائے گا کہ فلاں بچے نے اچھا کام کیا، فلاں بچے نے نیک کام کیا. اس طرح والا جو فرشتہ ہے وہ جب تم برائی کرو گے وہ لکھے گا. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو جب ہم نے اپنی اولاد کو یہ چیز سکھائی ہی نہیں ہے کہ بھئی اللہ کون ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، صحابہ کرام کون ہے، ہمیں کس نے پیدا کیا ہے، ہم کس کے امتی ہیں، ہمارا مذہب کیا ہے، جب ہم اس کو یہ سکھائیں گے نہیں تو بچہ نماز پڑھنے کیسے آئے گا؟ آپ کی ڈر کی وجہ سے تو آ جائے گا، لیکن جب آپ نہیں ہوں گے پھر اس کو کون لے کر آئے گا؟ اس لیے ایسی ذات کے بارے میں بچے کو بتاؤ کہ جو ہر وقت اس کو دیکھ رہا ہے. بچے کے ذہن میں یہ چیز ڈالو، بچے کے دل و دماغ کے اندر یہ چیز پیوست کر دو. باپ دیکھے نہ دیکھے لیکن اللہ ضرور دیکھ رہا ہے. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے. یہ چیز ہمارے بچوں کے دل و دماغ کے اندر ہونی چاہیے.
جب یہ چیز ہمارے بچوں کے دل و دماغ کے اندر ہوگی تو تربیت ہم کریں گے، اس کی عادت انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ڈال دیں گے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو میں بات کر رہا تھا کہ ذاتی عمل یہ نجات کے لیے کافی نہیں، اور یہ جو اشکال ہے بچے مانتے نہیں، اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ ہم نے جہنم کی آگ کو ہلکا لے لیا ہے، دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم اس کو نماز پڑھنے کا کہنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی معرفت اس کو نہیں دے رہے، نماز کے بارے میں، نماز کی اہمیت اور فضیلت کے بارے میں اس کو نہیں بتا رہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ ایسا ہو کیوں رہا ہے؟ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ آج کل ہمیں دنیا کی، جہان کی تمام چیزوں کی فکر ہے، لیکن دین کی کوئی فکر نہیں ہے۔ جب فکر نہ ہونا تو پھر ایسے ہی ہوتا ہے، جب فکر ہو تو ہر چیز ہو جاتی ہے۔ یاد رکھیں، انسان کے اندر سب سے طاقتور چیز توجہ ہے۔ انسان کے اندر سب سے طاقتور چیز کیا ہے؟ توجہ ہے۔ ایک توجہ کا ہونا، دوسرا اس کے انجام کو دیکھ کر خوف کا دل میں ہونا، یہ دونوں انتہائی ضروری ہے۔ جب کسی چیز کی طرف توجہ ہوگی، محنتی آدمی ہے نا، جو محنتی آدمی وہ کسی نہ کسی کام میں غلطی کر لیتا ہے، کسی نہ کسی کام میں غلطی کر لیتا ہے کیونکہ محنتی ہے اور انسان ہے۔ لیکن متوجہ آدمی جو ہوتا ہے نا، جو توجہ کر رہا ہوتا ہے، اس سے غلطی کی گنجائش نہیں ہوتی۔ وہ کام نہیں بھی کر رہا ہوتا لیکن اس کی توجہ ایسی ہوتی ہے کہ اس کی توجہ کی وجہ سے سارے کام ٹھیک ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر مدرسے کا پرنسپل ہے یا اسکول کا پرنسپل ہے، وہ کام کیا کرتا ہے؟ کچھ بھی نہیں کرتا، اپنے آفس میں اے سی کے نیچے گھومنے والی کرسی پر بیٹھا ہوتا ہے بس۔ لیکن کیا وجہ ہے کہ اس کا اسکول روز بروز ترقی کرتا ہے، اس کی سٹاف محنت کر رہی ہے، اس کے اسٹوڈنٹس کی اٹینڈنس پوری ہے، اس کا اسکول ٹاپ پہ جا رہا ہے۔ کسی بھی ادارے کا یا گھر کا فرد، گھر کے اندر تمام معاملات ٹھیک چل رہے ہیں۔ گھر کا بڑا کون ہوتا ہے؟ باپ ہوتا ہے نا۔ باپ آرام سے بیٹھا ہوا ہے، بیٹے کام پہ بھی جا رہے ہیں، نمازیں بھی پوری پڑھ رہے ہیں، گھر کے اندر امن سکون بھی ہے، حقوق بھی پورے ہو رہے ہیں، حالانکہ باپ تو محنت نہیں کر رہا۔ آخر کیا وجہ ہے کہ ساری چیزیں ٹائم ٹیبل کے مطابق ہو رہی ہیں؟ وجہ صرف اور صرف یہ ہے کہ اس باپ کی توجہ ہے۔ اس باپ کی کیا ہے؟ توجہ ہے۔ اس توجہ کی وجہ سے سارے جناب لائن پہ کام کر رہے ہیں، کوئی بھی لائن سے ہٹتا نہیں ہے۔ تو اس لیے کسی بھی کام کے لیے ایک تو توجہ کا ہونا بہت ضروری ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے نتیجے کو دیکھ کر دل کے اندر اللہ کا خوف ہونا بہت ضروری ہے۔ جب یہ دو چیزیں ہوں گی تو ہر کام سیدھا ہوگا۔ صرف نماز ہی نہیں، دنیا کا کوئی کام بھی ہے، ایک تو اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے، دوسرا یہ کہ اس کے انجام سے خوف ہونا چاہیے کہ اگر اس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہوئی تو سزا ہے، اگر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری ہوئی تو جنت ہے۔ خوف اور امید ہوگی تو دنیا کا ہر کام ٹھیک ہوگا، دنیا کا ہر کام پرفیکٹ ہوگا۔ تو میں بات کر رہا تھا کہ ہماری اولاد کو نماز نہ پڑھنے کی وجوہات کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ہم ان کو موٹیویٹ نہیں کرتے ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ہم نے جہنم کی آگ کو ہلکا سمجھا ہوا ہے۔ اس کی وجوہات کیا ہیں؟ اس کی وجوہات یہ ہیں کہ ہم نے دین کو، دنیا کی تمام چیزوں کو تو اہمیت دی ہے، لیکن دین کو اہمیت نہیں دی ہے۔ بچہ اسکول جا رہا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں جائے گا تو اس کو مار پڑے گی۔ بھئی کبھی نماز پہ بھی مارا ہے؟ 10 سال کے بچے کو تو سزا دینے کا حکم ہے۔ ہمارے بچے صبح فجر کی نماز نہیں پڑھتے، سوئے ہوتے ہیں، کبھی ہم نے اٹھایا بچوں کو؟ ہاں بھئی قرآن نہیں پڑھتے ہیں، ناظرہ انگلش فرفر بولتے ہیں، اردو عربی پڑھنا نہیں آتی، قرآن ناظرہ پڑھنا نہیں آتا، اگر پڑھنا آتا ہے تو آدھا تتر آدھا بٹیر۔ کبھی ہم نے توجہ کی ہے؟ کبھی ہم نے پوچھا ہے؟ کرکٹ کھیلنا آتا ہے، نماز پڑھنی نہیں آتی، کبھی ہم نے پوچھا کہ بھئی نماز سناؤ مجھے؟ ہاں بھئی یہ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ دنیا کی تمام چیزوں کی فکر ہے لیکن دین کی فکر نہیں ہے۔ جب دین کی فکر نہیں ہوگی تو بچے کو موٹیویٹ کیسے کریں گے؟ بچے کو بتائیں گے کیسے؟ سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ تو بچے کو بتانے کے لیے توجہ کا ہونا انتہائی ضروری ہے۔ دین کے معاملے میں اس دین کی اہمیت کا دل کے اندر ہونا انتہائی ضروری ہے۔ جب ہمارے دلوں کے اندر اہمیت ہوگی نا جی، تو پھر ہم اپنے بچوں کو بتائیں گے، ان کو سمجھائیں گے، بچپن سے ان کی اسی طریقے سے تربیت کریں گے
تاکہ وہ بڑے ہو کر دوبارہ ہمیں ان کو کہنے کی ضرورت نہ پڑے، وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے۔ سمجھ آ رہی؟